وَإِذْ اور یاد کرو جب قتل تم نے قتل کیا نفسن ایک جان کو فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر تم اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے. عامل نامی اس شخص کو جو قتل کیا گیا اس کی چچا زاد بھائیوں نے دولت کی لالچ میں قتل کیا تھا اور انہوں نے لاش دوسرے قبیلے کے دروازے پر ڈال دی اور الزام لگایا کہ ان قبیلے والوں نے ہمارے چچا زاد بھائی کو قتل کیا ہے. ایک دوسرے پر لوگ الزام لگانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون جو تم چھپا رہے تھے اللہ تعالی نے وہ ظاہر فرما دیا. فقلنا پس ہم نے فرمایا فقلنا اضربوہ ہم نے فرمایا اس لاش کو ٹچ کرو ببعضها گائے کے ایک حصے سے. گائے کا ایک حصہ اس لاش پر ٹچ کیا گیا تو وہ لاش کھڑی ہو گئی. اسے ذبح کیا گیا تھا تو گلے کے پاس سے خون کے فوارے جاری ہو گئے اور اس نے کھڑے ہو کر بھرے مجمع میں کہا کہ میرے چچا زاد بھائیوں نے مجھے قتل کیا ہے. آخرکار انہیں بھی اقرار کرنا پڑا اور قتل کی سزا میں وہ قتل کر دیے گئے. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب گائے کے ٹکڑے میں یہ طاقت اللہ تعالی نے پیدا کر دی کہ جب وہ لاش سے ٹچ ہو تو وہ لاش زندہ ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پاؤں مبارک جب میت پر آپ ٹچ کرتے اور فرماتے قم باذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس میں جو طاقت وہ چاہے پیدا کر دے. ہمیں تو اس کی قدرت پر ایمان رکھنا ہے. کذالک اسی طرح ارشاد فرمایا یحیی اللہ الموتى اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا. وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل رکھو سمجھو. اس واقعے میں تصور آخرت ہے. جو رب ایک مردہ لاش کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے وہی رب اس پر بھی قادر ہے کہ تم جب مٹی میں مل جاؤ گے پھر تمہیں زندہ کرے گا. اس کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے. تمہیں تصور آخرت پیدا کرنا ہے اور اللہ کے خوف کو پیدا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. یہ واقعہ نصیحت کے لیے ہے. مگر تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ بس وہ گویا کہ پتھروں کی طرح ہے. تمہارے دل پتھر بن گئے کہ موت کا تصور نہیں, اللہ کی بارگاہ میں اٹھنے کا تصور نہیں, گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو. ارے پتھروں کی طرح تو کیا او اشد قسوہ بعض لوگوں کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے ضرور بعض پتھر وہ ہیں یتفجر منہ الانہار کہ جس سے نہریں بہ نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ اور بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور اس سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بے شک پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. افسوس کا مقام ہے پتھر اللہ کا خوف رکھے, پتھر عشق رسول رکھے. انسان کہلانے والا اگر عشق رسول سے دور ہے, خوف خدا سے دور ہے, تو وہ پتھروں سے بھی گیا گزرا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد کے متعلق فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ جنتی پہاڑ ہے. تو پتھر حضور سے محبت کریں, پتھر حضور کو پہچانے اور سلام پیش کریں. اور کیا مسلمان کہلانے والا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش نہ کرے. من خشیت اللہ قرآن نے فرمایا پتھر اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور گر جاتے ہیں خوف خدا سے. کیسا پتھر دل انسان ہے, بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور تمہارے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. اے گناہ کرنے والوں, اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے.
وہ تمہارے ہر کام کو، ہر نیت کو جانتا ہے۔ اگلی آیت میں مومنوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اے مومنوں، اکثر یہودی ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کی خاطر تم دین اسلام کو نہ چھوڑو، انہیں خوش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تم پر یقین کریں گے، تمہاری خاطر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان کی حالت تو یہ ہے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، بے شک ان یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا گزرا ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جو اللہ کے کلام کو سنتا، ثم پھر يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر سمجھنے کے باوجود اللہ کے کلام کو وہ چینج کر دیا کرتے۔ جو اللہ کے کلام کو تبدیل کرنے کا جرم کرنے والا ہے، کیا وہ اب اللہ کی بارگاہ میں جھک سکتا ہے؟ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں اور یہ ایسے دھوکے باز ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے تنہا ہوتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم مسلمانوں کو وہ علم بتاتے ہو جو علم اللہ نے تم پر کھولا ہے؟ بعض یہودیوں کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ وہ تھے تو یہودی، لیکن جب مسلمانوں سے تنہائی میں ملتے تو مسلمانوں کو کہتے کہ تم نے جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما ہے، یہ سچے نبی ہیں، تمہیں ان کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو اس طرح کی باتیں وہ کبھی کبھی اکیلے میں کہہ دیتے، اور پھر یہ بھی کہہ دیتے کہ توریت میں فلاں مقام پر یہ بات لکھی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے۔ لیکن جب یہ آپس میں ملتے تو جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس یہودی نے فلاں مسلمان کو یہ بات کہہ دی ہے، چاہے بیوقوف بنانے کے لیے کہی ہے، تو اس سے کہتے کہ دیکھو تم نے انہیں بتا دیا کہ توریت میں یہ بات لکھی ہے، اب کل بروز قیامت یہ تمہاری پکڑ کر لیں گے اور کہیں گے مالک و مولا، یہ ہمیں تو بتاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، ان کو تو پتا تھا کہ توریت میں یہ بات لکھی ہے، تو کل بروز قیامت تمہاری گرفت ہو جائے گی۔ فرمایا لیحاجوکم بہ عند ربکم، تم انہیں یہ باتیں بتاتے ہو تو یہ تمہارے رب کے پاس ان باتوں کے ذریعے تم سے جھگڑا کریں گے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم ایسی باتیں مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ جب انہوں نے آپس میں یہ باتیں کہیں، اور یہ آپس میں جو باتیں کہی گئی تھیں یہ تنہا تھے اور کوئی مسلمان اس کو سننے والا نہ تھا، مگر رب العالمین تو سن رہا ہے، وہ تو جانتا ہے۔ اولا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل فرمایا بڑے نادان لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو نہ بتاؤ، ورنہ مسلمان اللہ کے سامنے کہیں گے اے مالک و مولا، انہیں پتا تھا پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو خبر دینے کی حاجت نہیں؟ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بتائیں یا نہ بتائیں، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ یہ جان بوجھ کر ایمان نہیں لاتے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان یہودیوں میں بعض ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، وہ توریت کو بالکل نہیں جانتے، الا امانی، مگر من گھڑت چند باتیں سنی ہوئی ہیں اور صرف دیکھ کر پڑھ تو لیتے ہیں بغیر سمجھے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جانتے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ تو صرف اپنے من گھڑت خیالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہودیوں میں سے بعض وہ تھے جو اہل علم تھے، جانتے تھے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، اور بعض وہ تھے کہ جو جاہل تھے، انہوں نے جس سے سنا انہی باتوں کو وہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر توریت پڑھتے بھی تو زبانی پڑھ لیتے، دیکھ کر پڑھ لیتے، مگر اس کو سمجھتے نہیں تھے۔ فرمایا یہ من گھڑت باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ان یہودیوں کی مذمت ہے جو توریت میں تحریف کرتے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ویل ہے، جہنم کی وہ خوفناک وادی ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، ان لوگوں کے لیے ویل ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے بدلے وہ دنیا کی تھوڑی دولت، حقیر دولت کو حاصل کر لیں۔
فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو لکھا یہ لکھنے کی وجہ سے ان کے لیے بربادی ہے، وویل لہم مما یکسبون، اور جو انہوں نے اس لکھنے کے بدلے مال کمایا اس مال کی وجہ سے ان کے لیے خرابی اور بربادی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ یہودیوں کے بڑے بڑے سردار ان یہودی علماء سے کہتے کہ تم جھوٹ موٹ توریت میں یہ اضافہ کر دو، یہ تبدیلی کر دو، یہ آیت مٹا دو تو ہم تمہیں اتنا مال دیں گے، تو یہ مال کی خاطر توریت کو بدل دیتے۔ یہ مال بھی انہیں تباہ کرے گا اور اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ وقالو، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ اتنا بڑا جرم کوئی تصور نہیں کر سکتا، ایسا یہ اتنا بڑا جرم کیوں کرتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے تصور آخرت ان کا بڑا کمزور ہو گیا ہے، جہنم کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا ہے۔ وقالو، وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم جہنم کی آگ میں ہرگز نہیں جائیں گے، جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں مگر ایام معدودہ، گنتی کے چند دن۔ اول تو ہم جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی تو 7 دن یا 10 دن یا 40 دن، ہمارے آباء و اجداد نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی اتنے ہی دن ہم جائیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے، اور نیک ہو بد ہو سب کو اتنے مدت تو جہنم میں جلنا ہے۔ جب تصور آخرت ختم ہو جائے اور بندہ یہ سمجھ لے میں کچھ بھی کروں میں جنتی ہوں، تو پھر وہ ہر گناہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے عیسائی لوگ ہیں کہ ان کا آج بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سولی پر چڑھ کر، نعوذ باللہ من ذالک، سولی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اب تو ہم چاہے کچھ بھی کریں ڈائریکٹ جنتی ہیں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف بلند کر دیے گئے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے۔ مسلمانوں میں بھی آج تصور آخرت مدھم ہو گیا، چور سے ملاقات کریں تو وہ بھی یہی کہے گا اللہ غفور الرحیم ہے، ڈاکو کو سمجھائیں تو وہ بھی کہے گا کہ ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن جہنم اسی نے بنائی ہے، جہنم میں وہ اپنے بندوں کو ڈالے گا، گناہگار لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ قرآن نے بیان کیا، اسی کا کلام ہے جو یہ بیان کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں اس کے قہر و غضب سے بھی ڈریں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم سے اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو تمہیں جنت ہی ملے گی؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں اللہ جب وعدہ فرمائے تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، اور ایسی بات تو ہے نہیں کہ انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہو۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ جھوٹی بات باندھتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو، اور حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اب شریعت کا قاعدہ مقرر کیا جا رہا ہے کہ ہر کوئی جنتی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے برائی کی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا اور اس برائی کی وجہ سے اس کا ایمان برباد ہو گیا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، صرف ایمان کا ذکر نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دونوں راستے سامنے ہیں، جنت کی راہ پر چلنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔